پاکستان تحریک انصاف کے ضمن شدہ اجلاس سے منتخب اراکین اسمبلی تحریک تحفظ آئین گرینٹ اپوزیشن الاؤنس کے قائدین کی پریس کانفرنس، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ یہ افغانستان کے ساتھ اور ابھی ماحول یہ ہے کہ ایک تو نہ ان کی دروں کے ساتھ کوئی سنجیدگی سے بات کر رہا ہے، نہ کوئی اس کو سیریس لے رہا ہے، اور افغانستان کے ساتھ جو تجارت کی بندش ہے اس نے قبائلی عوام کی معاشی شارک توڑ دی ہے۔ یہ الزامات لگا رہا ہے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ یہ بتائیں، ہم کبھی بھی اسمگلنگ کی حمایت نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں irregular اکانومی ہے یا وہاں وار اکانومی ہے تو اس وار اکانومی کو irregular اکانومی کے لیے حکومت کے پاس کیا پلان ہے کہ اس کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کرے۔ جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور کمٹمنٹ میں آپ کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ ہم بہت افسوس سے کہتے ہیں کہ ابھی تک جتنی بھی دھرنے بیٹھے ہیں، جتنی بھی قبائلی اس وقت ایک شدید کرب سے 6 مہینے 7 مہینے یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے، اس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہمارا ملک، مولانا صاحب نے کہا کتنے افسوس کی بات ہے، 75 سال میں ہم پاکستانی نہیں بن سکے۔ اب 75 سال اور ہم کسی کو نہیں دینے کے لیے تیار، کسی کو بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ سونر دا بیٹر کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، اقتدار کون لے کون نہ لے یہ فیصلہ عوام کی جائز ووٹ سے ہو۔ یہی ایک راستہ ہے، واحد راستہ پاکستان کے چلانے کا اور بچانے کا۔ یہاں میرے بھائی نے بات کی تجارت کی، بہت پہلے میاں صاحب کی حکومت تھی، اسم سجاد اور اپنا مشاہد حسین، ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی اس بارے میں، بارڈرز کے بارے میں، ڈیورنڈ لائن کے بارے میں۔ انہوں نے تحقیقات کی، آئے اور انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں اسمگلنگ ہے: اسلحہ، افیوم، چرس، پتہ نہیں کیا، بس باقی جو کچھ آپ لاتے ہیں جاتے ہیں یہ تجارت ہے۔ دکھ ہوتا ہے، میں باتیں نہیں کرتا، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، یہ پتہ نہیں کس قسم کی حکومت ہے۔ ہمارے پشتون بلوچ ضلعوں میں thousands of tons of opium کاشت ہوئی۔ تفصیل میں نہیں، آپ تحقیق کریں، thousand tons of opium۔ ایک ٹیوب ویل سے 2 لاکھ روپے لیے گئے کہ بس بسم اللہ کریں، جو کچھ بونا ہے بولیں، یہ ان کا حصہ، اب یہ آگے میں نہیں جاتا۔ اور قبائلی علاقوں میں، غریب علاقوں میں ٹیکس کی، جو بغیر ٹیکس کی گاڑیاں آئی ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں، اس میں وہ بچے اسکول لے جاتے ہیں، کوئی گزارا کرتے ہیں اپنے، اس کو مان رہے ہیں، وہ اس پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ یہ بربادی کا راستہ ہے۔ لوگ افغانستان واحد ملک ہے، یہ سب بھی جانتے ہیں، یہ بھی جہاں پاکستان کی تجارت کا ہاتھ اوپر ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر سالانہ آپ کی تجارت ہے۔ چھوڑ دیں، لوگ کیا کرتے ہیں وہاں، غریب لوگ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، خود جا کے ایک بچہ جاتا ہے وہاں سے 2 کلو فلانا چیز لے جاتا ہے، یہاں سے کچھ لے آتا ہے، یہ گھر 500-800 روپے لے آتا ہے۔ ان حالات میں ہماری اس کے لیے ہم سب قبائلی آئے ہیں، انہوں نے جرگہ بچا دیا، جرگہ ہے ان کا پریس کلب کے سامنے، مسعود الوزیر ان کا جرگہ، اسی لیے آئے ہیں۔ ان کے گھروں کو کبھی ایسے نہیں دیکھا، یعنی ڈسپلیسڈ پرسن 4%، 5% فار ایگزامپل مسعود لوگوں کے لوگ ٹیررسٹ تھے، بیت اللہ مسعود، فلانا مسعود، فلانا مسعود۔ آپ نے تمام مسعود صاحب سے کہا کہ اپنا علاقہ خالی کر دو، گیٹ آؤٹ۔ کس لیے خالی کر دیں؟ ہم وہاں چور ڈھونڈیں گے۔ تم کیسے ڈھونڈوں گے؟ میں علاقے کا مالک کو میں بتاؤں گا کہ فلان چور۔ آپ نے ان کو، یا سوات جیسے غریب شریف لوگوں کو آپ نے جون کے مہینے میں بگا دیا، یا پشاور میں 6 مہینے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر جگہ ہمارے افواج اور عوام کی لڑائیاں ہیں، یہ کیپٹن غریب مارا گیا، یہ میجر مارا گیا، اتنے سپاہی مارے گئے۔ اس کا علاج یہی ہے جس مولانا صاحب نے کہا، قرآن کریم کہتا ہے اعدلوا واقربوا للتقویٰ، عدل کریں، یہ آپ کو تقویٰ کے قریب لے جائے گا۔ عدل یہی ہے،
جیسے انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں اب جن جن علاقوں میں بڑے بڑے اچھے وہ نکلے، سونا نکلا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ایسے ایسے دھات جو سونے سے قیمتی معدنیات، ان پہ جا کے بس لوگ قابض ہو جاتے ہیں. بابا علاقے کو اس میں شامل کر دو، 20% دے دو، 30% دے دو، وہ خود دفاع کریں گی، پھر تمہارا بھی دفاع کریں گے، علاقے کا بھی دفاع کریں گے، صبح شام کو گزارا بھی کریں گے.